یہ کہانی ہے ایک غریب موچی کی۔ موچی جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی پتنی کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے گاؤں میں کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ جلد ہی اس کے پاس اناج خریدنے کے لیے بھی کوئی پیسہ نہ بچا۔ ایک دن اس نے سوچا، فیصلہ کیا اور اپنی پتنی سے کہا، دیکھو سیتا، اب مجھے اور زیادہ یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں کوئی کام نہیں ہے اور مجھے اپنی قسمت بڑے شہر میں آزمانی چاہیے۔ وہاں مجھے کوئی اچھی نوکری مل سکتی ہے جس سے اچھا پیسہ کما کر اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تم میرا انتظار کرنا، میں جلد ہی لوٹوں گا۔ موچی اس بڑے شہر میں جا پہنچا۔ موچی گلی گلی میں پکارتے ہوئے گھوما، جوتے بنوا لو، نئے جوتے بنوا لو، اپنے پرانے جوتے نئے جوتوں کی طرح بنوا لو، جوتے بنوا لو، نئے جوتے بنوا لو۔ پہلے دن تو موچی کو کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی بڑی سڑکوں پہ زور زور سے آواز لگاتے ہوئے گھوما، جوتے بنوا لو، نئے جوتے بنوا لو، اپنے پرانے جوتے نئے جوتوں کی طرح بنوا لو، جوتے بنوا لو، نئے جوتے بنوا لو۔ او موچی، میرے ان جوتوں کی مرمت کر دو ذرا۔ کچھ ہی دیر میں موچی نے ان جوتوں کی مرمت کر دی اور اس عورت کو وہ جوتے دے کر اس سے پیسے لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ اور جیسے ہی وہ اگلی گلی میں گیا، ایک اور عورت نے اسے کچھ جوتے دیے اور مرمت کرنے کو کہا۔ موچی نے ان جوتوں کی مرمت بھی فٹ سے کر دی اور اس عورت سے پیسے لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ موچی من ہی من میں بہت خوش تھا۔ آج تو میں نے کافی پیسے کما لیے ہیں۔ اگر میں ایسے ہی کام کرتا رہا تو جلد ہی میرے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ میں ایک گھوڑا خرید سکوں گا۔ موچی نے شہر میں بہت محنت سے کام کیا اور کچھ دنوں بعد ہی اس نے 4 سونے کے سکے بھی کما لیے۔ ان میں سے 2 سونے کے سکوں سے اس نے ایک گھوڑا خریدا اور واپس گھر لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس موچی نے اپنا سارا سامان باندھ لیا اور اس گھوڑے کو لے کر گھر کی طرف نکل پڑا۔ اپنے راستے میں اسے ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ وہاں اس نے کچھ چور دیکھے جو اسی کی طرف آ رہے تھے۔ موچی ان چوروں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بولا، اے بھگوان، مجھے بچا لو، یہ چور میرا سارا پیسہ لے جائیں گے اور میں ایک بار پھر غریب ہو جاؤں گا۔ اب میں کیا کروں آخر؟ موچی بہت چالاک تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور ایک یوجنا بنائی۔ موچی نے ایک سونے کا سکہ گھوڑے کے گلے کے نچلی طرف چپکا دیا اور آگے چلا، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ چوروں نے اسے پکڑ لیا اور چلو اپنا سارا پیسہ نکالو، جلدی کرو ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، چلو چلو جلدی کرو۔ دیکھو، میں ایک غریب موچی ہوں، میرے پاس اس گھوڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کرپیا کر کے مجھے جانے دیجیے۔ اسی دوران گھوڑا تھوڑا نیچے کی طرف جھکا اور اس کے گلے سے وہ سونے کا سکہ زمین پر گر پڑا۔ اچھا، تو تم غریب ہو اور یہ سونے کا سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ رکو ذرا، ہم سے جھوٹ بولنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ابھی تمہیں سبق سکھاتے ہیں مار مار کر۔ رکیے، میں سچ سچ بتاتا ہوں۔ اصل میں یہ گھوڑا بہت قیمتی ہے کیونکہ یہ سونے کے سکے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گھوڑا ہمیں دے دو اور پھر تم یہاں سے غائب ہو جاؤ، چلو جلدی کرو۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، اگر میں نے اس گھوڑے کو دے دیا میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اچھا، ایک کام کرتے ہیں، نہ تمہاری نہ ہماری، تم یہ گھوڑا ہمیں بیچ دو، اس کے بدلے ہم تمہیں 50 سونے کے سکے دیں گے، بولو منظور ہے؟ چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، مگر ایک بات کا دھیان رکھنا، اس گھوڑے کا خاص خیال رکھنا اور کوشش کرنا کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی اس گھوڑے کے ساتھ رہے، ورنہ آخر میں تم سب
پیسوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہ جاؤ گے۔ موچی نے وہ گھوڑا 50 سونے کے سکوں میں بیچ دیا اور گھر واپس لوٹ آیا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے سونے کے سکے جو ملے تھے، ان پیسوں سے اس موچی نے پولٹری فارم خریدا۔ وہاں چور اس گھوڑے کو لے کر غار میں پہنچ گئے اور چوروں کے سردار نے کہا، تم سب کا سردار ہونے کے ناطے اس گھوڑے کو سب سے پہلے میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اگلی صبح جب وہ چور جاگا تو اس نے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس چور نے پورا استبل چھان مارا مگر اسے کچھ نہ ملا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس موچی نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ ارے اس موچی نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے، اب ہم اسے اچھا سبق سکھائیں گے۔ اس نے یہ گھوڑا ہمیں بے وقوف بنا کر 50 سونے کے سکوں میں دیا ہے، اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ چور اس موچی کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس وقت وہ موچی اپنے فارم میں کام کر رہا تھا۔ موچی نے ان چوروں کو دور سے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ جلدی سے اپنے گھر میں چلا گیا۔ لیکن جب تک چوروں نے اس موچی کو دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے بغیر کچھ کہے اور موچی کی بغیر کچھ سنے اس کو ایک بورے میں باندھ لیا، ایک اچھا سبق سکھانے کے لیے، اور وہاں سے چلے گئے۔ موچی چپ چاپ اس بورے میں رہا اور اس نے کوئی شور نہ مچایا۔ چلتے چلتے وہ ایک چرچ کے پاس سے گزرے۔ سردار جی تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، سچ مچ بہت گرمی ہے اور بہت زیادہ تھک گئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ موچی شاید سو گیا ہے، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں چرچ میں چلے گئے، اس بورے کو وہیں پر چھوڑ کے۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، میری مدد کرو، ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ آواز تو اس بورے میں سے آ رہی ہے۔ کون ہو تم اور کس نے تمہیں اس بورے میں ڈالا؟ اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ایسا نہیں کروں گا؟ بھلا تم کیا کرنا چاہتے تھے جو تمہیں کسی نے اس بورے میں بند کر دیا؟ آتا ہوں، کچھ لوگ میری شادی راجے کی بیٹی سے کروانا چاہتے ہیں، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں بھائی، تم پاگل ہو کیا؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں ضرور راجکماری سے شادی کر لیتا۔ اگر ایسی بات ہے تو آؤ میں تمہیں اس بورے میں ڈال دیتا ہوں، تم اس راجکماری سے شادی کر لینا، لیکن اس کے لیے تمہیں پہلے اس بورے سے مجھے نکالنا پڑے گا۔ اس آدمی نے موچی کو باہر نکال دیا اور خود بورے کے اندر گھس کر بیٹھ گیا۔ موچی نے اسے باندھ دیا اور خود پچھلی طرف ہو کر چھپ گیا۔ اتنے میں وہاں وہی چور چرچ سے واپس آ چکے تھے، اس بورے کو لیا اور آگے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اچانک انہیں ایک کیچڑ نظر آیا۔ ہمیں اس بورے کو اس کیچڑ میں پھینک دینا چاہیے، یہی اسے سبق سکھانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اب ویسے بھی یہ بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ ارے یہ تو وہی موچی ہے جس کو ہم نے کیچڑ میں پھینکا تھا، یہ باہر کیسے آ گیا؟ ہاں میں وہی موچی ہوں جس کو تم نے کیچڑ میں پھینک دیا تھا۔ اصل میں اس کیچڑ کے نیچے ایک جادوئی گفا تھی جہاں پر بہت سارا خزانہ تھا، میں نے وہاں سے کچھ خزانہ لے لیا ہے۔ ہمیں بھی وہاں لے چلو، پر خبردار جو تم نے وہاں خزانے کو ہاتھ لگایا وہ سب ہمارا ہوگا۔ چوروں کی ٹولی اس موچی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچی۔ موچی بولا، اگر تم نے اس جادوئی گفا میں جانا ہے تو پہلے تم سب کو اس بورے میں خود کو بند کرنا پڑے گا۔ ان سب چوروں نے خود کو بورے میں قید کر لیا اور موچی نے ان سب کو کیچڑ میں پھینک دیا اور وہاں سے جانے لگا۔
تبھی اس نے ان چوروں کی آوازیں سنی۔ ارے یہ موچی تو بہت ہی چالاک نکلا اور اس نے ہمیں ہی سبق سکھا دیا۔ ان چوروں کو اچھا سبق مل گیا تھا اور موچی کو یقین تھا کہ اب وہ چور اسے تنگ نہیں کریں گے، اور پھر موچی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی پتنی کے ساتھ سکھ اور شانتی سے زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ پلیز ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔